بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج معجزات نبوی کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا الہی میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے ہوئی جبکہ میں نے ابھی تک انہیں دنیا میں پیدا نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور میں نے عرش کے پایوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ بس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا وہ تیرے نزدیک دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تم ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ امام کستلانی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش کی بنا پر جنت سے نکالا جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے عرش پر اور جنت کے ہر گوشے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اللہ عز و جل کے اسم مبارک کے ساتھ دیکھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے الہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ تمہارے فرزند ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تجھے اس فرزند کی حرمت کا واسطہ تو اس کے باپ پر رحم فرما۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کل اہل سماوات والارض کی شفاعت کرتے تو ہم تمہاری شفاعت کو بھی قبول فرما لیتے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء اور مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دی۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھی۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، جب میرے بعد تو میرے قائم مقام ہو تو اس منصب خلافت کو انتہائی ایمانداری اور وثوق کے ساتھ لو، اور جب تم اللہ عز و جل کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیان موجود تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد لکھا دیکھا۔ پھر جب میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل ہر دریچے پر اسم محمد تحریر دیکھا۔ نیز میں نے نام محمد کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر، درخت توبہ کے ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے۔ تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تمام عیوب سے پاک تھا۔ امام کستانی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت حوا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس قرار پکڑیں اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس آرام پائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے مقاربت کی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ حضرت حوا پر حاوی ہوئے، اور حضرت حوا 20 مرتبہ حاملہ ہوئی اور 40 بچے والد ہوئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تنہا ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کو یہ مرتبہ ان کی بزرگی کی بدولت ملا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر روشن تھا، اور ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت شیس ان کی کل اولاد پر وصی مقرر ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم پر حضرت انوش علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا،
اور انہوں نے اللہ عز و جل کے اس حکم کے بعد جان لیا کہ اب میرا وقت وصال نزدیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند حضرت انوش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو پاک عورتوں کے سوا کسی میں منتقل نہ کریں، اور پھر یہ وصیت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت عبداللہ کی پشت پر منتقل فرما دیا، جو حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور جہالیت میں جو امور تھے ان میں سے کسی امر نے مجھ کو نہیں جنا مگر نکاح اسلام نے۔ علماء نے اس حدیث کے متعلق بیان کیا ہے کہ دور جہالیت میں نکاح کے کئی طریقے رائج تھے جو باطل تھے، اور ان میں سے بیشتر زنا کی اقسام تھی۔ جنہیں زنا نہیں کہا جاتا انہیں نکاح جاہلیت کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی یہ فضیلت تھی کہ انہوں نے کوئی نکاح ایسا نہیں کیا جسے نکاح جاہلیت کہا جا سکے، اور اسی بنا پر آپ کا نسب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو برگزیدہ فرمایا، اور پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو برگزیدہ فرمایا، اور پھر بنی آدم سے اہل عرب کو برگزیدہ کیا، اور پھر اہل عرب میں مجھ کو برگزیدہ کیا، بس ہمیشہ اچھوں سے اچھوں کو جنا اور مجھ کو سب سے اچھوں سے پیدا کیا۔ اور تم لوگ سن لو، جس شخص نے عرب کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے سبب دوست رکھا، اور جس نے عرب سے بغض رکھیا اس نے میری بغض کے بنا پر ان سے بغض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے خلق کو پیدا کیا، پھر خلق کی عمدہ اقوام میں مجھے پیدا کیا، پھر اللہ عز و جل نے قبائل کا انتخاب کیا اور ان عمدہ قبائل میں مجھے پیدا کیا، پھر اللہ عز و جل نے گھرانوں کو منتخب کیا، پھر ان میں سب سے عمدہ گھرانے میں مجھے پیدا کیا، اور میں ان سے روح اور ذات اور اصل میں بہتر ہوں۔